مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا کرم اور شکر ہے کہ اپنی رحمتوں سے نوازتا رہتا ہے. صدقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا کہ جن کی رحمت کی نظر ہم پر ہمیشہ رہتی ہے، اور اسی رحمت کی نظر سے ہی بیڑے پار ہیں. جس پر پڑ گئی وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے. دعا کریں ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم رحمت کے حصار میں رہیں. وہ رحمت بری آنکھ اپنے امتیوں پر رحمت کی نظر سے، کرم کی نظر سے دیکھتے رہیں، اور زندگی کے معاملات خود بخود سنورتے چلے جائیں گے. پچھلے جمعہ میں قرآن مجید کی یہی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی تھی. سورہ نحل کی آیت ہے، اور اس پر کوئی بات دوسری طرف ہو گئی، اس کے ایک پہلو کی طرف. تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھ کر تھوڑا سا اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ آیت بہت عظیم آیت ہے. قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ عظیم ہے، لیکن ذرا غور کیجئے وہ آیت کتنی عظیم ہوگی جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت اگر کوئی ہے تو وہ یہی آیت ہے. ہر وہ کام جو کرنے والا ضروری ہے وہ اس میں کہہ دیا گیا ہے، اور ہر وہ کام جس سے بچنا ضروری ہے اس میں کہہ دیا گیا ہے. مختصر سی ہے لیکن عظیم آیت ہے. اس لیے ارادہ یہی ہے کہ اس پر کچھ اس روشنی حاصل کی جائے اس سے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی اس کے نور سے مستنیر ہو سکیں. پچھلے جمعہ میں بات کی تھی کہ اسلام کا مزاج خیر کا مزاج ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ماننے والا خیر کا وجود ہو، اس سے نیکیاں پھوٹیں، کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اس سے ایک نتیجہ ضرور اخذ آپ لوگوں نے کیا ہوگا کہ اسلام صرف ذات کی حد تک ہی سب کچھ لے کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے. اسلام معاشرے کو فیض بانٹنے کا نام ہے. یہ لوگوں کو بھلائی دینے کا نام ہے. یہ متحرک دین ہے، یہ معاشرتی دین ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ مل کر حسن سلوک سے آگے بڑھنے کا نام ہے. قرآن مجید کی اس آیت پر اگر آئیں تو اس میں جو کام کرنے والے کہے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں، اور جو روکے گئے ہیں وہ بھی دیکھیں. سب میں آپ کو ایک چیز نمایاں نظر آئے گی کہ یہ سارے وہ کام کرنے والے ہیں جس سے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اور جن سے روکا گیا ہے وہ وہی ہیں جن سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. یعنی اسلام ایک ایسا خوبصورت معاشرت بنانا چاہتا ہے، ایک ایسا خوبصورت لوگوں کا اجتماع بنانا چاہتا ہے، گروہ بنانا چاہتا ہے جہاں ہر طرف بھلائی ہی بھلائی ہو، نقصان کسی کا نہ ہو. تو وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی روشن رہے، سیدھے راہ پر رہے، وہ اس آیہ کریمہ کو اپنا جو ہے رہنما بنا لے. اس میں کرنے کے کام بھی ہیں، رکنے کے کام. 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 کام ایسے ہیں جن سے انسان کو روکا گیا ہے.
کوئی زیادہ نہیں ہے، 3 کرنے کے ہیں، 3 رکنے کے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کی اٹھان بھی بڑی عجیب ہے، بڑی جلال والی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی مسلمان روزے رکھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ، لوگ زیارت کے لیے، حج کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی حکم آ رہا ہے، لوگ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو بات منفرد ہے وہ یہ ہے کہ حکم تو یہاں بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن دیے جانے سے پہلے جس چیز کا اظہار کیا گیا وہ قابل غور ہے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے ان اللہ یأمر، اللہ تمہیں حکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے۔ سارے حکم اللہ کے ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، منتقم ہے، غفار ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ یہاں کوئی صفاتی نام نہیں استعمال کیا، اللہ کا جو اس کا ذاتی نام ہے اس کو استعمال کیا، ان اللہ، اور ساتھ تاکید لگائی بے شک اللہ تعالیٰ یأمر، وہ حکم دیتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر اگر آپ اور میں تھوڑا سا غور کریں کہ جس حکم کو دینے سے پہلے اللہ اپنا نام لے کر بتائے کہ حکم اللہ دے رہا ہے، اس کو ماننا کتنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اپنا نام استعمال کر رہا ہے، اسے ضرورت نہیں تھی، وہ کہہ دیتا تھا کیسا تک یہ کام کرو، اس نے کہا بھی ہے۔ نماز میں کہیں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے نماز قائم کرو، روزے میں نہیں کہا کہ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، کہا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ انڈرسٹوڈ ہے، سیدھی سی بات ہے، ہر کچھ جانتا ہے اللہ حکم دے رہا ہے، لیکن یہاں اپنا نام استعمال کر کے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے جو آگے حکم آ رہے ہیں ان کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ رب العالمین اپنا ذاتی نام استعمال کر کے حکم دے رہا ہے، فعل امر ہے، یأمر، وہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اللہ اس کا ایسا نام ہے جو غیر معروف نہیں تھا، اسلام سے پہلے بھی لوگ اس کو جانتے تھے، اللہ کے نام سے واقف تھے۔ اسی لیے تو قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر کہا ہے کہ ذرا ان سے پوچھئے تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے یہ کہیں گے اللہ نے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے، تو قرآن خود ہی جواب دیتا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ کہاں ہے اس کو نہیں جانتے تھے، اس لیے شریک ٹھہرا لیے، بت کو بنا لیے کہ یہ اللہ تک جانے کا راستہ ہے، یہ خدا تک، اللہ تک لے جائے گا۔ اللہ کا نام کوئی غیر معروف نہیں تھا، اس نام کو استعمال کر کے قرآن کہتا ہے لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ حکم دے رہا ہے۔ کیا حکم دے رہا ہے؟ بالعدل، پہلا حکم دیا عدل کا، عدل کا حکم دے رہا ہے، توازن، برابری، اعتدال، میانہ روی، یہ عدل کے معنی ہیں۔ کسی داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب میں عدل کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا عدل کہلاتا ہے، جو اس کا حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، یہ عدل، اور اگر نہ رکھا جائے، نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم اور عدل ایک دوسرے کے متضاد ہیں، عدل کی ضد ظلم ہے، اگر آپ عدل نہیں کرو گے تو ظلم کرو گے، اور ظلم کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، ظالم کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ تو کہا عدل کرو، پوری اپنی زندگی میں بھی عدل کو نافذ کرو اور معاشرے تک اس کو لے کر جاؤ۔ صرف ذات تک عدل نہیں ہے، پورے معاشرے تک عدل کو پھیلا دیا ہے۔ عدل صرف اپنے گھر تک نہیں ہے، عدل معاشرے تک ہے، ریاست تک ہے، تمام انسانوں کے ساتھ عدل کیا جائے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو ہمارا وجود بھی عدل، اعتدال پر ہے، توازن پر قائم ہے۔ اللہ نے اس جسم کے اندر آگ اور پانی کا ملاپ رکھا ہے، حرارت ہے اور پانی ہے،
لیکن توازن کتنا ہے اس رب کی ربوبیت پر، خالقیت پر، اس کے حضور سجدے کیجئے کہ کتنا اس نے توازن رکھا ہے۔ اگر حدت بڑھ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اگر پانی کی مقدار کم یا زیادہ ہو جائے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک توازن انسانی بدن میں رکھا ہے۔ فرمایا ہم نے تو اپنے بدن پر غور کر لو، عدل تو جہاں بھی رکھا ہے۔ تمہارا وجود اگر قائم ہے تو اسی نظام عدل کی وجہ سے ہے، اگر عدل ہٹ جائے تو تمہارا وجود بیمار ہو کر نیچے لاچار ہو کر گر جائے گا۔ لوگ کہیں گے جی پانی کی کمی ہو گئی ہے، کبھی کہیں گے اس کو پانی کی زیادتی ہے، پانی کا اخراج نہیں ہے، اس کی حدت بڑھ گئی ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے۔ تو ایک اعتدال انسانی وجود میں بھی رکھا ہے، پھر معاشرے میں بھی رکھا، اپنے نظام کائنات میں عدل میں اس نے اعتدال رکھا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، دن اور رات ایک اعتدال پر مبنی ہے، کوئی اپنی حد سے نہیں بڑھتا۔ قرآن بار بار کہتا ہے، بلکہ سورہ ملک اب سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کبھی اس کا ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ قرآن نے اس میں بڑی خوبصورت بات کی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، اور اس میں کہا کہ ذرا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاؤ، دیکھو رب کے اس نظام کائنات کو، آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار نظر کو اٹھاؤ، تمہاری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، اللہ کے نظام میں کمی نظر نہیں آئے گی، خرابی نظر نہیں آئے گی۔ جو عدل اور اعتدال پر نظام رکھا ہے، کہیں کوئی خامی، کمی، زیادتی نہیں ہے۔ جب کائنات کا نظام عدل پر ہے تو اس نظام میں بسنے والے انسانوں کو بھی اسی نظام پر چلنا ہے، اسی عدل پر قائم رہنا ہے، اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک عدل کو پھیلانا ہے، توازن کو رکھنا ہے۔ کتنا توازن دیا اسلام نے۔ اسلام نہ شدت چاہتا ہے، نہ اتنی نرمی کہ انسان جو مرضی اس کو ساتھ کر جائے۔ فرمایا غصہ بھی کرو، لیکن ہر وقت نہیں، جہاں ضروری ہے وہاں غصہ بھی کیا جائے، اپنے غصے کا اظہار بھی کیا جائے، لیکن ہر وقت غصے میں نہ رہا کرو، لوگوں کو معاف بھی کیا کرو، نرم بھی رہا کرو۔ یہ توازن ہے، یہی انسانی رویہ ہے جو انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ اگر ایک شخص ہر وقت غصے میں ہر ایک کے ساتھ لڑتا رہے، باہر والے تو دوسری بات، گھر والے اس کو پسند نہیں کرتے، گھر والے اس سے ناراض رہتے ہیں کہ یہ تو ہر وقت غصے میں چڑھا رہتا ہے۔ اور ایسا شخص جو کبھی کسی کے ساتھ اپنی زیادتی پر بھی بات نہ کرے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہر معاشرے کا فرد اس کے ساتھ جو مرضی کرے گا، کیونکہ اسے خبر ہے اس نے کون سا بدلہ لینا۔ اسلام توازن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے آپ نے، کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین امر وہ ہوتا ہے، بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو اعتدال پر ہوتا ہے، جو توازن میں ہوتا ہے، میانہ روی میں ہوتا ہے، نہ ادھر زیادتی ہو نہ ادھر زیادتی، وہی توازن سب سے بہتر ہے۔ تو عدل، ہر معاملے میں عدل کا حکم یہ ہے۔ رب کے ساتھ عدل ہے۔ رب کے ساتھ عدل کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ شریک ٹھہرانے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم ہے۔ اور دوسرا اس کا کیا معنی ہوا، ارے عدل کرو کہ وہ ایک ہے، ایک ہی مانو۔ رب کو ایک ماننا عدل ہے، اور اس کو نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ تو ہر معاملے، عبادات میں، معاملات میں، علماء لکھتے ہیں پوری زندگی کے ہر لمحے میں عدل کو نافذ کر دیا گیا۔ ہم تو عدل کرتے ہوئے بھی پسند ناپسند دیکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت معاشرے کی بہت تلخ ہے، کو اچھی لگے یا بری لگے کہ نہیں، لیکن اسلام کا جو مزاج، جو رویہ، جو اسلام کا حکم ہے وہ تو سامنے رہے گا، وہ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ قرآن کے معنی اور قرآن کے لفظوں کو تو نہیں آگے پیچھے کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنی مرضی سے نظام عدل کو نافذ کیا، اس لیے تو معاشرے میں سکون نہیں ہے، ورنہ عدل قائم تھا نا۔ کہ ایک بھیڑیا روتا ہوا، ایک چرواہا روتا ہوا مدینہ کی طرف آیا، آ کر مدینہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا، لوگوں کیا عمر فاروق فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا آج تک کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوئی تھی میری بیڑوں کی طرف دیکھنے کی، آج پہلی دفعہ ہوا ہے اس نے میری بیڑوں پر حملہ کیا ہے، مجھے خبر ہو گئی عدل کرنے والا نہیں رہا۔
یہ ہے نظام عدل، یہ سطوت عدل کی کہ دنیا میں پھر جو عدل قائم کیا ہے کہ اپنے پرائے سب اس کے سامنے برابر آ گئے، کوئی اور بڑا چھوٹا نہیں رہا. تو پورے معاشرے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے. اللہ تعدلوا، کہ عدل نہ کرو. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، بڑے متقی کے ہونے کے دعوے کرتے ہو، بڑے پرہیزگار ہونے کے دعوے کرتے ہو. قرآن کہتا ہے تقوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے اگر عدل نہیں کرو. عدل کے قریب تر وہ تقوی کے قریب تر وہ ہوتا ہے جو عدل کرنے والا. اور میں عدل تمہیں لے کر جائے گا تقوی کے قریب. تم نے عدل قائم ہی نہیں کیا تو تم متقی کیسے ہو سکتے ہو؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عدل کیا ہے؟ کسی کا حق چھینا گیا ہے اس کو واپس لوٹایا جائے، جس نے چھینا ہے اس کو اس کی سزا دی جائے. یہی عدل ہوتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر ایک کے سامنے ہے. ہم پڑھتے ہیں لیکن پھر تقسیم اتنے ہو چکے ہیں، گروہوں میں اتنے بڑھ چکے ہیں، جماعتوں میں اتنے چلے گئے ہیں کہ ہم قرآن کی اور نبی کے حکم کو بھی اپنی پسند ناپسند سے دیکھتے ہیں. کیا فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا تھا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے اور قانون بنائے ہوئے تھے، امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور طاقتور کے لیے اور محتاج کے لیے اور میں تباہ ہو گئی قومیں. امتوں کو تباہ کر دیا گیا کیونکہ قانون دو بنے ہوئے تھے. طاقتور کو ساری رعایت ہے، غریب پکڑا جاتا ہے، بے بس قابو آ جاتا ہے اور زور آور نکل جاتا ہے. فرمایا تباہ ہوئی ہیں وہ قومیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قیامت تک صداقت کی نشانی ہے. اور اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ سفارش کی گئی تھی نا کہ چھوڑ دیا جائے چوری کی عورت کو. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اور میں سنو، خدا کی ذات کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. کون فاطمہ؟ ذرا غور کریں آپ، کس بیٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کسی عام نہیں کا کوئی اور جرم کرتا، اپنی بیٹی کا نام لے کر بتا دیا ارے وہ تو سیدۃ النساء ہے، خاتون جنت ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں. وہ ہیں کہ جن کے آنے پر میرے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. وہ ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ جائیں تو آگے بڑھ کر پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. وہ ہیں کہ جن کو کہا کہ یہ میرے دل کا سکون اور دل کا قرار ہے. اور میں یہ بھی اگر چوری کرتی تو عدل یہ ہے کہ اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے. کہنا آسان ہے، سنانا آسان ہے، لیکن اپنی زندگی میں میرے نبی کے ارشاد کو نافذ کرنا اصل کمال وہ ہو. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دے رہا ہے. عمر فاروق نے عدل نافذ کیا یا نہیں کیا؟ اپنے سگے بیٹے کو درے مارے ہیں، سگے بیٹے کو. شراب پی ہیں، کہا گیا کہ خود نہیں پی، کسی نے جان بوجھ کر پلا دی. فرمایا پی تو اس نے لی ہے، اور جس نے پی لی ہے میرے نبی کے دین کی شریعت یہ ہے کہ اس پر حد نافذ کی جائے، کوڑے مارے جائے. جلاد مارنے لگا تو کہا تو امیر المومنین کے بیٹے کے ساتھ نرمی کر رہا ہے کہ امیر کا بیٹا ہے، ذرا آہستہ مار رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنے بیٹے کو خود درے مارتا. یہ ہے نظام عدل. یہ اسی دنیا میں ہی ہوا ہے کہ باہر کے واقعات نہیں ہیں، آسمان پر نہیں ہیں. یہ مدینہ کی اس گلی بازار اور اس بستی میں ہوا ہے جس کے ایک ایک ذرے کو چومنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں. ایک یہودی نے کیس کر دیا کہ زیرہ خریدیے، پیسے نہیں دیے. قاضی کی عدالت میں کیس گیا، قاضی نے طلب کر لیا امیر المومنین کو کہ آپ عدالت میں پیش ہوں. مولا علی شیر خدا پیش ہو گئے. ادھر مدعی کھڑا ہے، ادھر مدعا علیہ کھڑا ہے، دونوں کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا کہا اس کا کیس ہے، اس کا یہ مقدمہ ہے کہ آپ نے اس سے زیرہ خریدی، پیسے نہیں دیے. کہا میں نے پیسے دے دیے ہیں. تو کیا کہا قاضی نے
یہودی سے کچھ نہیں کہا. قاضی نے مولا علی سے کہا پھر گواہ لائیے. آپ کہتے دے دیے ہیں تو گواہ لائیے. مولا علی شیر خدا کہنے لگے جب یہ میں نے پیسے دیے اور تو کوئی نہیں، میرا بیٹا حسن وہاں موجود تھا، میں اسے پیش کرتا ہوں. اب قاضی بولا میرے نبی کے دین کی شریعت کا محافظ قاضی، کہا مولا علی آپ جانتے ہیں دین مصطفیٰ میں، شریعت مصطفیٰ میں، قاضی کی عدالت میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی. باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ یہ ہے، اور گواہ لائیے. آپ نے کہا اس کے علاوہ تو میرا غلام تھا، وہ پیش کر دیتا ہوں. تو قاضی پھر بولا، اس نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت میں مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں. اس کا غلام اس کے حق میں گواہی دے، یہ قبول نہیں ہے. مولا علی نے کہا اس کے علاوہ میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے، یہودی جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، آپ اس کو پیسے دیں. ابھی یہ کہا تو یہودی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا قاضی صاحب میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں، انہوں نے پیسے ادا کر دیے تھے. کہا پھر تم نے مقدمہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھنا یہ تھا کہ کیا مسلمان اب بھی دین مصطفیٰ میں عدل نافذ کرتے ہیں یا بدل گئے. یہ ہے دین مصطفیٰ، یہ ہے عدل جس کا حکم قرآن دے رہا ہے. اور قرآن حکم ایسے نہیں دے رہا، اللہ اپنا نام لے کر کہہ رہا ہے عدل نافذ کرو. بندہ کھڑا جمعے کے اجتماع میں، بڑی معروف روایت سارے سناتے ہیں، لیکن ہم نافذ دوسرے پر کرتے ہیں، اپنوں پر نہیں کرتے. ممبر کون سا ہے؟ ممبر مصطفیٰ ہے. جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے. بستی کون سی ہے؟ مدینہ ہے. کون ہے ممبر پر؟ خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب کھڑے ہیں. دن جمعہ کا ہے، صحابہ کرام کا اجتماع ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ شروع کرنے لگے، وہ بوڑھا سا بدوی کھڑا ہو گیا. ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عمر میری بات سنو. آپ رک گئے. کہا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کی بات بعد میں سنیں گے، پہلے اس قمیض کا حساب دو. کیوں؟ کہ یہ جس کپڑے سے آپ نے بنائی ہے یہ مال غنیمت میں آیا تھا، ہمیں بھی ملا ہے. کپڑا تھوڑا تھا، آپ کا قد لمبا ہے، اس میں کرتا بن نہیں سکتا. یہ کہاں سے لیا ہے جو کرتا بنا ہے؟ اس کا حساب پہلے جمعہ بعد میں. کوئی روایت سنا دے مجھے کہ امیر المومنین نے کہا ٹھہر جو تمہارا میں کرتا ہوں انتظام، پکڑ لو اس کو ڈال دو جیل میں. خلیفہ سے پوچھ رہا ہے اس کی مجال، یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی روایت سنا دے، کہیں سے لے آئے، کوئی روایت نہیں ہے. کیا کہا امیر المومنین نے؟ عمر بن خطاب جن کے جلال سے کیسر بھی کانپتا ہے، کسرا بھی کانپ رہا ہے. کہا تمہاری بات سچ ہے لیکن اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، بدری صحابی ہیں. کہا بزرگوں آپ کی بات بالکل درست ہے، کرتے کا کپڑا ملا تھا، تھوڑا تھا، میرے بابا کی قمیض بنتی نہیں تھی، لیکن اس جنگ میں میں بھی شامل تھا، مجھے بھی مال غنیمت میں کپڑا ملا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بابا جان کو دیا کہ آپ سلوا لیں تاکہ آپ کی قمیض مکمل ہو سکے. اس دوسرے کپڑے سے انہوں نے قمیض کو مکمل کیا ہے. یہ کہا تو وہ بوڑھا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا عمر اب جو آپ کہیں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. یہ عدل ہے جس کا حکم قرآن دے رہا ہے. کہاں نظر آتا ہے ہمیں؟ جرت ہے کسی میں؟ ہم تو بٹے ہوئے ہیں، لیکن قرآن بیان کرنے میں میرے دوستوں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. قرآن جو کہتا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا فرض بنتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو، نافذ کرو عدل کو. عدل جب تک اسلامی سلطنت میں عدل قائم رہا ہے، دنیا پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے، اور جب سے عدل کو چھوڑا ہے اس وقت سے دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں. غریب پس رہا ہے، نادار کا سننے والا کوئی نہیں. کیوں؟ کہ ہم نے تقسیم کر دیا اپنے معاشرے. قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ عدل کو نافذ کرو. اعدلوا هو اقرب للتقوی،
عدل نافذ کرو کہ یہی تقوی کے قریب تر. اور اس سے آگے بات سنیے، عدل اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام عادل بھی ہے. وہی تو عدل کرنے والا ہے. کیا میزان پر عدل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کل قیامت کے روز میزان جب لگے گا اگر وہاں عدل نہ ہو تو بتائیے پھر ہوگا کہاں؟ وہ تو قائم ہی عدل پر ہے. اس لیے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک عادل ہے کہ وہ عدل کرنے والا. ایک آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ عدل کیجئے، میرے ساتھ انصاف کیجئے. آپ نے کہا اگر سنو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کر کے کون دکھائے؟ میں تو آیا ہی عدل نافذ کرنے کے لیے ہوں. تو ہمیں آج پھر اپنی ذات سے لے کر اپنے معاشرے تک قرآن کے اس حکم کو نافذ کرنا ہے. عدل نافذ کرنا، کسی اور کے کہنے پر نہیں. ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ حکم دے رہا ہے کہ عدل کو نافذ کرو، عدل کو قائم کرو. قیامت کا ذکر قرآن مجید نے آخری صورتوں میں کیا ہے. پڑھ لیجیے آپ جا کر 29-30 پارے کی صورتیں. قیامت کا نقشہ جو پیش کیا ہے، چاند سورج ستارے ٹکرا جائیں گے، آپس میں ٹکرائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اندھیرے چھا جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنا نظام میں عدل کا جو حکم ہے اٹھا لے. جو عدل کا حکم نافذ کیا ہے جب اللہ وہ اٹھائے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. سوچئے جب نظام کائنات پر عدل کا حکم اٹھ جائے قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور جب معاشرے سے عدل کا نظام ختم ہو جائے تو پھر قیامت کیوں نہیں برپا ہوگی؟ پھر بھی تو چھوٹی چھوٹی قیامتیں گزرتی ہیں. لوگوں کے، غریبوں کے دلوں پر، محتاجوں کے دلوں پر، کمزوروں کے دلوں پر جو قیامتیں ٹوٹتی ہیں وہ اللہ کے ہاں رائے گا جانے والی نہیں ہیں. اس لیے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے تلے جو چند خوش نصیب لوگ ہوں گے، فرمایا ان میں ایک عادل حکمران ہوگا. عادل حکمران کو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی کس نے عدل کیا تھا. تو قرآن کی یہ آیت کو غور کیجیے آپ. ابھی پہلا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے. اپنی ذات سے، اپنے گھر کے معاملات سے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ زمین یا کھجوروں کا باغ اپنے بیٹے کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو تحفہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیے. آپ نے پوچھا تمہاری اور اولاد نہیں ہے؟ اس نے کہا جی اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا کیا سب کو ایسا دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی یہ مجھے پیارا ہے اس کو دے رہا ہوں. تو کیا فرمایا میرے سرکار نے؟ فرمایا ظلم کے معاملے میں میں شریک نہیں ہو سکتا. فرمایا ظلم کے معاملے میں میں شریک نہیں ہو سکتا، یا سب کو دو یا پھر اس کو بھی نہ دو. یہ باپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اولاد میں تقسیم نہ کرو، اولاد میں عدل کرو، اولاد میں برابری رکھو. پورا قرآن کا سورہ نساء پڑھی، نظام وراثت قائم ہی عدل پر ہے. کیسے تقسیم کرنا ہے؟ تو حضرات گرامی ہم نے فقط تلاوت اور قرآن کی کیا کہتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لینے سے اپنی زندگیوں کو اتنا ہی منور نہ کریں. قرآن کے احکامات کو جو واضح حکم ہے ان کو بھی اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، نافذ کریں اپنی زندگی میں. قرآن تو خان کی زندگی میں عدل کہہ رہا ہے. ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اللہ اجازت دے رہا ہے 2 کی 3 کی 4 کی شادی کر سکتے ہو عورتوں سے، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. کنڈیشنل ہے، شرط کے ساتھ ہے، کھلی چھوٹ نہیں ہے. فرمایا اگر عدل قائم نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہیں کر سکتے فواحدۃ، ایک ہی کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. تو اپنی ذات سے لے کر خان کی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی میں ہر جگہ عدل کو نافذ کیا. اتنا وسیع مفہوم ہے اس عدل کا کہ پورا معاشرہ اس کے تحت آتا ہے، بلکہ پورا معاشرہ کیا پورا نظام کائنات عدل کے
تحت قائم ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس عدل کے حکم پر قائم کرنے کی کوشش کریں، انصاف کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اپنے ہم رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملات کو کریں۔ کیوں کہ یہ میرے اللہ کا اور میرے رسول کا حکم ہے۔ جو ظالم ہیں قرآن کہتا ہے ان کو سخت سزا ملے گی۔ اللہ مدد نہیں کرتا ظالموں کی، نہ اللہ ظالموں کو ہدایت دیتا ہے، نہ اللہ ظالموں کو کی مدد کرتا ہے۔ یہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ جو عدل نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ ان کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ہم اہدنا الصراط المستقیم کی نماز میں دعائیں مانگتے رہیں، سجدوں میں اللہ سے ہدایت کی تمنائیں کرتے رہیں، اور ہماری زندگی ظلم پر قائم ہو تو ہدایت نہیں ملتی۔ معاشرے، مستفوی معاشرے کی بنیاد عدل پر ہے، عدل پر قائم ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروقی کا واقعہ ہے کہ آپ کو ایک معاملے میں عدالت میں طلب کر لیا گیا، قاضی نے بلایا، آپ پیش ہوئے تو قاضی نے احتراماً کہا امیر المومنین آپ آئے ہیں، تو استقبال کے لیے ایک جگہ سے کھڑا ہو گیا، آپ وہیں رک گئے۔ فرمایا تم نے پہلی ناانصافی یہ کی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان تفریق کر دی ہے، تم قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، تمہیں میں معزول کرتا ہوں۔ اسے قاضی کے منصب سے جدا کر دیا کہ تو نے فرق کیا ہے، میرا لحاظ کر رہا ہے تو فیصلے میں بھی میرا لحاظ کرے گا۔ یہ تھا عدل جو ہمارے اسلاف نے قائم کر کے دکھایا تھا، جو ہماری تاریخ کے روشن باب ہیں، جو اسلام کے درخشاں سے واقعات ہیں، جن سے دنیا تائب، دنیا نے جن کو مانا کہ مسلمان دنیا میں ایسی قوم ہے جو عدل کرتی ہے، اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتی۔ کوئی بھی آ جائے قانون کے سامنے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، یہی عدل ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ کتنا بڑا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے آپ کو آپ کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آپ کے واقعات آپ کو سنائے ہیں، خلافت راشدہ کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کیسے عدل کو قائم کیا گیا ہے۔ عمر فاروق تشریف فرما تھے، زلزلہ آ گیا، زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، ہنٹر آپ کے ہاتھ میں تھا، تاریخ کہتی زور سے زمین پر مارا اور کہا اے زمین کیوں کانپ رہی ہے، کیا تیرے اوپر عمر نے عدل کو قائم نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ اور تاریخ کہتی زلزلہ اسی وقت ختم ہو گیا۔ بتا دیا لوگوں جب ظلم کرتے ہو زمین بھی کانپ اٹھتی ہے، خدا کی زمین بھی کانپ اٹھتی ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے۔ عدل کرو گے تو زمین بھی سکون سے تمہیں اوپر رہنے کا موقع دے گی۔ کیا ہے آج زلزلے نہیں ہیں، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر، یہ اسی چیز کی نشانی ہے کہ دنیا میں ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ہم اپنے اور پرائے میں فرق کر کے نظام عدل کو قائم کرتے ہیں۔ نہیں، دین مصطفیٰ یہ ہے، شریعت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے، کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، سب پر عدل کی یکساں تلوار چلائی جائے، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی اس کے منصب کی، اس کے رشتے کی، اس کے خاندان کی بنیاد پر، نہیں، سب برابر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا جو شاہ مراد کا تھا، سلطنت عثمانیہ کا، علامہ اقبال نے جس کو نظم کیا، یہی کہا تھا اس نے کہا تھا یہ جو خون میرا بہہ رہا ہے، اس راج نے کہا تھا بادشاہ یہ خون جو میرا بہہ رہا ہے یہ اس کے خون سے کوئی الگ رنگ تو نہیں رکھتا، جتنا اس کا سرخ ہے اتنا ہی میرا بھی سرخ ہے۔ مظلوم پر ظلم کرتے ہو تو تم سکون سے سو نہیں سکتے تھے، پھر راتوں کو نیند نہیں آتی، پھر پہروں میں بھی یہی کہا تھا نا، ایران کے سفیر نے عمر بھیجا کسرا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کے اس خلیفہ کو، بڑا روب ہے، بڑی طاقت، جدھر جاتے ہیں فتح حاصل کرتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیسا ہے وہ؟ ایران کے بادشاہ کا سفیر مدینہ میں آیا،
آ کر ایک سے پوچھنے لگا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا تو اول تو بادشاہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ اس کا ہمارا امیر ہوتا ہے۔ اس کا امیر کا محل کہاں ہے؟ اس کا ہمارے محل نہیں ہوتے۔ کہا پھر کہاں رہتا ہے وہ؟ اس نے کہا وہ جو سامنے دروازہ نظر ہے جس پر پھٹا ہوا بوریا پڑا ہے، یہ ہمارے امیر کا گھر۔ اس نے کہا ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا گھر میں نہیں ہے۔ کہاں ہیں؟ کہا بیت المال میں جو اونٹ آئے تھے وہ چروانے باہر گئے ہیں، چروانے کے لیے باہر گئے ہیں۔ اس نے کہا کس طرف؟ اس نے کہا ادھر گئے ہیں۔ وہ پیچھے پیچھے نکلا، مدینہ سے باہر نکلا، صحرا میں دیکھا اونٹ چر رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عصا کو ڈنڈا جسے ہانک کر لائے تھے سر کے نیچے رکھا ہے اور ریت پر سوئے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ گرمی اور پسینے سے، گرمی کی حدت سے پسینہ بہہ کر نیچے ریت کو گیلا کیے ہوئے ہے، اتنا بہ رہا ہے کہ ریت گیلی ہو چکی ہے۔ کھڑا ہو گیا، کوئی محافظ نہیں ہے، کوئی گارڈ ساتھ نہیں ہے، اکیلے امیر المومنین عمر فاروق کھڑا ہو گیا۔ اور اس نے کیا کہا تھا؟ اے عمر تو عدل کرتا ہے اس لیے ریت پر بھی آرام سے سویا ہے، ہمارے حکمران ظلم کرتے ہیں، ریشم و کم خواب کے بستر پر پہروں میں بھی نیند نہیں آتی۔ ان اللہ یامر بالعدل، ارے اللہ عدل کا حکم دے رہا ہے۔ آئیے عدل کے لیے ہم بھی کھڑے ہو جائیں، ہم بھی عدل، اپنے ذات کے لیے نہیں، سب کے لیے عدل کا نظام، صرف اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ پرایا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، یہ ہے کہ یا اس کے خلاف کر دو، مفادات دیکھ کر نہیں، تعلق دیکھ کر نہیں، جو انصاف بنتا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ پھر میرے نبی کی شریعت صحیح طور پر پھر نافذ ہوتی ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا تقاضا یہی بنتا ہے کہ کسی کے ساتھ رو رعایت نہ کی جائے۔ کاش ہم اور ہمارے حکمران بھی میرے نبی کے ان احکامات کو صرف پڑھے ہی نہ، کاش اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ کاش ہم بھی اپنا احتساب کریں، ہم بھی اپنے وجود کو عدل پر لے آئیں اور دوسروں کو بھی عدل پر لے کر آئیں۔ پھر دیکھیے گا اس کے فوائد کتنے ہوتے ہیں۔ عدل معاشرے میں سکون طاری کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں خلافت راشدہ کے دور میں مصر سے سینکڑوں میل کے فاصلے سے زیورات میں لدی ہوئی تنہا عورت سینکڑوں میل کا پیدل سفر کرتی ہوئی رات کی تاریکی میں بھی چلتی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی کہ میلی آنکھ سے اس کی طرف دیکھ سکے۔ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، نافذ کر کے دکھایا گیا ہے۔ ہم نے اس اپنی تاریخ کو بلا دیا ہے، ہم نے اسے کتاب کی زینت بنا دیا، واقعہ سنانے کے لیے رکھ لیے اور کرتے اپنی مرضی ہیں۔ پھر ہر ایک شخص پریشان بیٹھا ہے، ہر شخص پریشان بیٹھا ہے، سکون ختم ہے، اطمینان ختم ہے، اور ان لوگوں کے اندر سے جو رواداری ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ آئیے ہم اس نظام کو اپنے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ معاشرے میں سکون آ سکے۔ کوشش کریں گے اس آیت کے باقی جتنے بھی قرآن نے حکم دیے ہیں ان پر بھی کچھ بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور قرآن فہمی کا ذوق پیدا فرمائے تاکہ قرآن کو سمجھیں پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك